یہاں پہ جو ہے نا وہ سیدھی سیدھی گفتگو ہو سکتی ہے. سسٹم آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا, حکومت آپ کی ہے, اختیار کسی اور کا ہے. مارکیٹ کے اندر اس وقت جو ہوا اڑی ہوئی ہے وہ 350 کی آواز آ رہی ہے. جب آپ کے بلز آئیں گے تو کتنا بڑا جھٹکا جو ہے وہ آپ کو لگنے لگا ہے. میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. شہباز گل اگر آپ کے لیے ٹویٹ کرے نا تو یقین کرو کہ تہاڈے سے کوئی چنگی خبر نہیں ہے. طارق فاطمی صاحب جو ہیں وہ تو اپنے پرائیویٹ وزٹ کے اوپر گئے. ہمت کریں, کیمرہ پکڑیں, آئے بیٹھے میرے سامنے, کھل کے بات ہوگی, ایک ایک پوائنٹ پہ کھل کے بات ہوگی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج کی چند انٹرسٹنگ خبریں, اور میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں اپنے کل کے ویلاگ کے حوالے سے. کل میں نے مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ بات کہی, اس پہ شہباز شریف صاحب کے اوپر میں نے تنقید کی, اور میں نے کہا کہ جناب اگلی دفعہ آپ اگر جب الیکشن لڑیں تو شیر کے نشان کے بجائے بلی کا نشان جو ہے وہ اپنے لیے الاٹ کروا لیجیے گا. اس کے بعد بڑی چہمہ گوئیاں سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا تھا. ظاہری بات ہے لوگوں نے کامنٹ کیا, ان کا رائٹ ہے, لیکن اس میں سے چند جو پاکستان تحریک انصاف کے چند لونڈے لپاڑے ہیں, میں ان کو بھی دیکھ رہا تھا, وہ بھی ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ میرا کلپ نکال کے اور مختلف قسم کی فضولیات جو ہیں وہ بول رہے تھے وہاں پہ. تو ذرا اس کے اوپر بھی میں دو ہاتھ ابھی کرتا ہوں تھوڑی دیر میں. ذرا میرے خیال میں جواب دینا ذرا ضروری ہے. میں نارملی آپ نے دیکھا ہوگا میں آج کل ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ میں زیادہ ٹویٹس کرتا نہیں ہوں. میں اس کی ریزن بتا دیتا ہوں میں ٹویٹر پہ کیوں زیادہ ٹویٹس نہیں کرتا, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے پاس اسپیس بڑی کم ہے وہاں پہ. یہاں پہ جو ہے نا وہ سیدھی سیدھی گفتگو ہو سکتی ہے, ذرا میں کھل کے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ میں بیان کر سکتا ہوں. مجھے ٹویٹر جو ہے نا وہ اتنا اب اٹریکٹیو لگتا نہیں ہے, تو میرے خیال میں یہ جو میڈیم ہے نا بات کرنے کا وہ زیادہ بہتر ہے. تو میں نے وہاں پہ تو ان کو کوئی جواب کوئی نہیں دیا, اور نہ میں سمجھتا ہوں وہ اتنے امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ میرے خیال میں ذرا سب کو ایک ہی جواب جو ہے وہ تھوڑی دیر میں دیتے ہیں. اچھا, ذرا پہلے ذرا تھوڑی سی چند خبریں ذرا ڈسکس کر لیں. ایک تو ڈالر, جناب ڈالر جو ہے وہ 240 روپے پہ پہنچ گیا ہے انٹر بینک میں, اور اوپن مارکیٹ میں 245 روپے کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے. 62 روپے کا تقریباً اب جمپ, بلکہ شاید 62 سے بھی اوپر جا چکا ہے. 62 روپے کا اگر آپ اندازہ لگائیے کہ اس حکومت میں 3.5 مہینے کے اندر جو ہے وہ 62 روپے تک کا جمپ آ گیا, اور ابھی بھی یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. اور میں آپ کو فرینکلی میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا, نہ یہ میرا کام ہے, لیکن مارکیٹ کے اندر اس وقت جو ہوا اڑی ہوئی ہے بزنس کمیونٹی کے اندر وہ 350 کی آواز آ رہی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, ڈر خوف جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس بات کا ہے کہ یہ وہاں تک بھی جا سکتا ہے, وچ از ناٹ گڈ, فرینکلی اسپیکنگ وچ از ناٹ گڈ. یہ بتاتا ہے کہ آپ کی اکانومی کتنی انسٹیبلٹی اس کی کتنی خراب ہے, اسٹیبلٹی کتنی خراب ہے, اور معاملہ جو ہے نا وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے. میری آج ایک پراپرٹی کے سیکٹر سے ایک صاحب سے میری بڑی تفصیل سے بات ہو رہی تھی. تو نارملی مطلب اگر میں لاہور کی آپ کو ایک ایگزامپل دوں تو لاہور کے اندر جو سب سے زیادہ پرائم جو ٹریڈنگ ہوتی ہے جس ایریا کے اندر وہ ڈی ایچ اے ہے. تو ڈی ایچ اے کے حوالے سے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہاں پہ بھی جو ہے وہ بالکل سناٹا اس وقت چھایا ہوا ہے, ہارڈلی کوئی ٹریڈنگ ہو رہی ہے, کوئی لین دین کا کاروبار جو ہے وہ بالکل نہیں ہو رہا. پراپرٹی ڈیلرز جو ہیں وہ چیخیں مار رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا حالات کہاں تک پہنچ گئے ہیں. تو پاکستان کی اکانومی جو ہے نا وہ ویسے بھی پراپرٹی سیکٹر کے اوپر بڑا ریلائی کرتی ہے, کیونکہ یہاں پہ بلیک منی بھی پارک کیا جاتا ہے, اور وہاں پہ فائلز کی ٹریڈنگ اور پلاٹس کی ٹریڈنگ وغیرہ کی وجہ سے جو ہے وہ رولنگ چلتی رہتی ہے. تو وہاں پہ بھی جو ہے بالکل اس وقت سناٹا چھایا ہوا ہے. تو حالات جو ہے وہ بڑے خراب ہیں. اور دوسری جو ایک اور بری خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب بجلی کے ریٹ میں بھی 9 روپے 89 پیسے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں جو ہے وہ بڑھا دیے گئے ہیں. مطلب یہ ون ٹائم ہے فی الحال. فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کیا ہوتے ہیں؟ بیسکلی یہ آپ کا مہینہ جو آلریڈی گزر چکا ہوتا ہے اس کے اندر فیول کے ذریعے جو بیسکلی چارجز لگتے ہیں, یہ اس مہینے کے چارجز تقریباً مہینے 2 مہینے کے بعد جا کے آپ کے بل کے اندر جا کے ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ 9 روپے 89 پیسے کا جو جھٹکا ہے وہ بھی اب آپ کو لگنے والا ہے. اس کے لیے بھی آپ تیار ہو جائیے. اور کے الیکٹرک کے لیے بھی جو ہے وہ جو جھٹکا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے, وہ 11 روپے اور 37 پیسے کا جھٹکا لگنے لگا ہے. یہ فی یونٹ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جب آپ کے بلز آئیں گے تو کتنا بڑا جھٹکا جو ہے وہ آپ کو لگنے لگا ہے. اس کے علاوہ چند خبریں اور جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ کووڈ پازیٹیو ہوئے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ یہ خبر جو ہے وہ اناؤنس کی گئی ہے. وہ ویسے وہ ٹوٹلی ویکسینیٹڈ ہیں, اور بلکہ انہوں نے ویکسین کا بوسٹر شاٹ بھی جو ہے وہ لگوایا ہوا ہے. تو اللہ انہیں صحت دے, اور ہماری تو ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے کہ کسی کو بھی, کسی بھی سیاستدان, کسی بھی سیاسی لیڈر کی جان اور اس کی صحت جو ہے وہ حفاظت میں رہے, اللہ اس کی حفاظت کرے. اچھا جی, چند اور خبریں جو میں ذرا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. شہباز گل صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے آج, بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے.
شہباز گل صاحب نے فرمایا آج چیئرمین عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچ رہے ہیں. عمران، ریاض، ارشد شریف، صابر شاکر، سمیع ابراہیم اور دوسرے تمام صحافیوں جن پر ایف آئی آرز ہوئیں ان کو نہیں بھولا جائے گا. انشاءاللہ صوبے میں ہماری حکومت ان تمام جھوٹی ایف آئی آرز کے اخراج کے لیے اقدامات کرے گی. ان صحافیوں کو ہمارا سلام. تو یہ انہوں نے ٹویٹ کیا. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ ایک چیز کہ حکومت میں ہوتے ہوئے آپ کو برائے مہربانی میری آپ سے درخواست ہے، ویسے میں نے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور یہ صحافی جو ہے وہ کورٹس وغیرہ کے چکر لگا رہے تھے اور ضمانتیں وغیرہ لے رہے تھے، تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. میں نے خود اس چیز کے لیے آواز بلند کی تھی. لیکن شہباز گل اگر آپ کے لیے ٹویٹ کرے نا تو یقین کرو کہ اے تہاڈے واسطے کوئی چنگی خبر نہیں ہے. مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ یار تو ساڈی حمایت نہ کر پائی، تیری مہربانی، تو اپنی حمایت اپنے پاس ہی رکھ. یہ تو شہباز گل صاحب جو ہے نا، میری ان سے ریکویسٹ ہے آپ ان صحافیوں کے لیے نا یہ آواز بلند کر کے ان کی کریڈیبلٹی اور ان کے لیے نقصان پیدا کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی آپ آواز نہ بلند کیا کریں، میری بڑی آپ سے ریکویسٹ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو ان تمام صحافیوں کے لیے یہ اتنا درد آپ کے دل میں اٹھا ہے تو میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جو پچھلے دور میں جب آپ حکومت میں تھے، یعنی میں فیڈرل کی بات کر رہا ہوں، جب آپ حکومت میں تھے تو اس وقت یہاں پہ مختلف صحافیوں کو جو اٹھایا گیا، ان کو جو گولیاں ماری گئیں اور ان کے گھروں میں جا کے ان کو مارا گیا، اس کے بارے میں کیا کریں گے آپ؟ اسد علی طور کے گھر میں جب اسے جا کے مارا گیا تھا، وہ دی ایف آئی آر تک ہی بنیا جناب. مطیع اللہ جان کو جو لوگ اٹھا کے لے گئے تھے ان کے کیمرہ کے اندر سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں نہیں آتی میرے بھائی؟ وہ ابصار عالم صاحب کو جو گولیاں ماری گئی تھیں، کدھر ہیں وہ بندے؟ وہ سب کچھ آپ کی حکومت میں ہوا تھا میرے بھائی. تو ان صحافیوں کے ساتھ پہلی بات تو آپ کریں مت اظہار یکجہتی، کیونکہ میرے لیے، میرا خیال میں ان صحافیوں کے لیے جو ہے وہ آپ کی یہ اظہار یکجہتی نقصان دہ ہے. اور اگر اینا ہی تاڑے دل درد جاگ رہا ہے تو وہ بھی صحافی تھے جن کے ساتھ آپ کے دور حکومت میں یہ سب کچھ ہوا تھا، ذرا ان کے لیے بھی کوشش کریں کہ آپ آواز بلند کر سکیں. ایک بات. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر، یہ نعیم اشرف بٹ صاحب ہیں، یہ ایک اے آر وائی کے جرنلسٹ ہیں. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے فرمایا جی مکافات عمل، حکومتی اتحادیوں کو توڑنے کے لیے پی ٹی آئی نے رابطوں کا آغاز کر دیا. کمیٹی نے بی این پی، باپ اور جماعت اسلامی سے رابطہ کیا. رواں ہفتے میں ملاقاتوں کا امکان، ٹیلی فونک رابطوں میں مذاکرات اور اتفاق ہوا. پی ٹی آئی کی کمیٹی میں پرویز کٹک، اسد کیسر، فواد چودھری، اسد عمر شامل. عمران خان نے گزشتہ ہفتے کمیٹی بنائی. اچھا، باقی ساری چیزیں تو ٹھیک ہیں، مجھے نعیم اشرف بٹ صاحب کی ساری بات سے اور کوئی ایشو نہیں ہے. مکافات عمل سے کیا مراد ہے؟ مجھے اس جملے، اس لفظ کا مجھے سمجھ نہیں آیا. مکافات عمل سے کیا مراد ہوتی ہے؟ مطلب یہ پالیٹکس ہے بھائی. میں جب یہ سب کچھ اس طرف جا رہے تھے تو میں اس وقت بھی یہ بات کر رہا تھا یہ پالیٹکس ہے. آپ کو جہاں پہ پاور سینٹر نظر آتا ہے، آپ کو جہاں پہ اپنی بہتری نظر آتی ہے، اگلا الیکشن آپ کو سیکیور نظر آتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے یار ان کے ساتھ اتحاد کر کے ہم اگلی سیٹیں جیت رہیں گے. پالیٹکس تھی، وہ اس وقت ادھر بھاگ گئے تھے. ان کو لگا تھا بھائی نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، وہ سارے اتھے نس گئے. اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں، عمران خان کے معاملات جو ہیں وہ ادھر طے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ لب کشائی کرنا شروع ہو گئے ہیں. وہ نیوٹرل، یہ تو وہ میر جعفر، میر صادق والی کہانیاں جو ہیں وہ اب انہوں نے بند کر کے الماری کے اندر رکھنی ہے، پوٹلی کے اندر. تو ان کو لگ رہا ہے ادھر بھاگ جائیں، سمپل از دیٹ. تو اس میں مکافات عمل والی مجھے بات سمجھ نہیں آئی. تو میں آئی ہوپ کہ مجھے کیا وہ خود ہی ویسے سمجھا دیں. مطلب ایک بات تو یہ پالیٹکس ہے، یہ سمپل پالیٹکس ہے بھائی. اس میں کوئی نہیں دیکھا جاتا، اس میں صرف کرسی دیکھی جاتی ہے. یہ جو 20-25 لوگ یہ جو چھوڑ کے آئے تھے پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو، وہ کس لیے آئے تھے؟ ان کو یہی نظر آ رہا تھا اچھا جی اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات عمران خان سے خراب ہو گئے، نون لیگ سے سیٹ ہو گئے، تو اگلی دفعہ ٹکٹ جو ہے وہ ان کا لینا یہ بڑا ضروری ہے. سمپل از دیٹ، پالیٹکس کی بات تھی. میں آپ کو آج یہ بات ابھی بھی میں کہہ سکتا ہوں، یہ کچھ پتہ نہیں، یہ 20 کے 20 میں سے کئی لوگ جو ہیں واپس پاکستان تحریک انصاف میں چلے جائیں، اور اوپر سے پاکستان تحریک انصاف بھی ان کو ٹکٹ دے دے. یہ پاکستان ہے، یہ پالیٹکس ہے. یہاں پہ جس کو آپ نے کہا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے میرے بھائی. یہ ہے پالیٹکس. تو اس کو اسی طرح لیا کریں. یہ اتنے ہائی پیڈسٹل پہ ان سیاستدانوں کو مت بٹھایا کریں کہ پتہ نہیں جی بڑے اصول پسند ہیں اور یہ یوں کر لیں گے تو وہ کر لیں گے. کوئی بھی نہیں کرتا یہاں پہ، کوئی بھی، نہ نون لیگ نہ پاکستان تحریک انصاف. تو ایک بات. دوسری بات یہ چند اور خبریں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میں کل ابھی بات کر رہا تھا، کل ہی میں نے وہ جو نون لیگ کے اوپر میں نے تفصیل سے ایک بات کی تھی شہباز شریف صاحب کے اوپر
کہ آج جو کچھ بھی ہوا ہے, آج آپ کی پارٹی جس جگہ کے اوپر بھی کھڑی ہے, اس میں آپ قصور پا رہے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ نے, ابھی میں نے کل یہ بات کی تو آج یہ دیکھیے یہ خبر آ گئی, یہ ڈان کے اندر یہ خبر لگی ہوئی ہے. خبر کیا ہے کہ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی طارق فاطمی صاحب بیسکلی واشنگٹن گئے. ٹھیک ہے, اچھا طارق فاطمی صاحب جو ہیں وہ فارن افیئرس کے حوالے سے اب نہیں بلکہ پچھلا جب ان کا دور حکومت تھا 2013 سے 2018 تک, تو اس وقت بھی جو ہے وہ بڑے فارن افیئرز اور اس حوالے سے منسٹری آف فارن افیئرس کے حوالے سے بڑا ایک کلیدی کردار تھا ان کا, بڑا ایک امپورٹنٹ کردار تھا ان کا. لیکن اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ان کے بڑے خراب تھے اور اسٹیبلشمنٹ ان کو کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی تھی, بلکہ ڈان لیگز کا جب معاملہ آیا تھا تو اس میں بھی طارق فاطمی صاحب کا نام جو ہے اس وقت آیا تھا. ابھی جب یہ لوگ آئے حکومت میں تو طارق فاطمی صاحب کے اوپر نا مطلب وہ ایک لال بتی ٹیں 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 کر کے جل رہی تھی طارق فاطمی صاحب کے اوپر کہ جی یہ اس سیٹ اپ کے اندر کیوں آ رہے ہیں. بہرحال یہ آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا بہت ضروری تھا, چونکہ اب میں آگے جو اگلی بات کرنے لگا ہوں وہ آپ نے سننی ہے. اچھا, وہ گئے واشنگٹن میں جا کے انہوں نے وہاں کی امریکی نائب وزیر خارجہ جو ہیں سیکرٹری خارجہ وینڈی شرمن, ان سے ان کی ملاقات ہوئی. اور وینڈی شرمن نے ایکچولی اس کو ٹویٹ بھی کیا کہ جی میری ان سے طارق فاطمی صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ میں نے وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی طارق فاطمی سے ملاقات کی تاکہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو بڑھا کر تعلقات کو وسعت دینے کے اہداف کے لیے ہمارے اشتراک کی توثیق کی جا سکے. ٹھیک ہے, بڑا اچھا مطلب ہوا کہ اچھا جی یہ ہو رہا ہے. آگے سے کہانی کیا ہوئی کہ وزارت خارجہ نے جو ہے وہ اس کے اوپر کہا کہ جی طارق فاطمی صاحب جو ہیں وہ تو اپنے پرائیویٹ وزٹ کے اوپر گئے ہوئے ہیں, اور مطلب اس کو لٹرلی کہتے ہیں کہ ایک بندہ چھت پہ چڑھا ہو تو تھلوں تسی سیڑھی کھینچ لو. ٹھیک ہے, اب وہ اوپر لٹکا ہوا ہے چھت کے ساتھ, نہ وہ بیچارہ اوپر جا سکتا ہے نہ وہ نیچے جا سکتا ہے. یہ آپ کے وزارت خارجہ نے کیا. اچھا, وزارت خارجہ کس کے انڈر آتی ہے؟ کون ہے وزیر خارجہ آپ کا؟ بلاول بھٹو. وزیر مملکت کون ہے؟ ہنا ربانی خان. آپ کے اپنے اتحادی جن کے انڈر اس وقت یہ دفتر چل رہا ہے, اس دفتر نے کہا جی طارق فاطمی نے جو بھی ٹور لگایا وہ اپنی مرضی سے لگایا, ہمیں اس کا کیا پتا, وہ پرسنل ٹور تھا. جبکہ طارق فاطمی کے حوالے سے وہ وینڈی شرمن خود یہ ٹویٹ کر رہی ہیں کہ جی میری پاکستان کے اس عہدیدار سے میری یہ ملاقات ہوئی ہے, تصویر وغیرہ بھی مطلب انہوں نے جاری کی. تو اس کو کہتے ہیں مطلب لٹرلی, میں وہ جو بار بار لفظ استعمال کرتا ہوں نا کہ سسٹم آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا, سسٹم آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا. حکومت آپ کی ہے, حکومت آپ کی ہے, اختیار کسی اور کا ہے, پاور کسی اور کے پاس ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں کبھی اس طرح ہوا ہو کہ شاہ محمود قریشی جائے کسی سے ملنے کے لیے, مطلب کسی فورن وزٹ کے اوپر, خیر وہ تو وزیر خارجہ تھے, لیکن پھر بھی میں مطلب نیچے سے کسی اور کی, میں اگر کسی کوئی مشیر کی چلیں, محیط یوسف کی بات کر لیں کہ محیط یوسف جائیں کسی سے ملنے کے لیے اور پیچھے سے دفتر خارجہ اناؤنس کر دیں محیط یوسف جو بھی کر رہا ہے بھائی جان وہ یہ اپنے رسک کے اوپر گیا ہوا ہے, یہ جانے اور اس کا کام جانے, ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. طارق فاطمی کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو دس از واٹ آئی سے کہ سسٹم آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا. اور اس لیے میں نے جو کل تنقید کی تھی, اب اس کے اوپر دو چار چیزیں, دو چار پوائنٹس جو میں سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر کے اوپر دیکھ رہا تھا. ایک تو انہوں نے کہا منصور علی خان نے نون لیگ کے اوپر تنقید کر دی. اچھا بھائی, بات پتہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے ذہنوں کے اندر اگر یہ ایک وہ خیال بٹھایا ہوا ہے کہ جناب ہماری تنقید جو ہے نا وہ صرف ایک جماعت پہ ہو سکتی ہے, دوسرے پہ نہیں ہو سکتی, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے, میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. میں نے نون لیگ کو جہاں جہاں رگڑنا تھا, جہاں جہاں ان کو برا بھلا کہنا تھا, میں نے کہا ابھی یہ جو 15 نشستیں جب ہارے تھے, جب 15 نشستیں مسلم لیگ نون ہاری تھی, میں نے کیا کہا تھا اپنے اس ویلاگ کے اندر, میرا تھمبنیل کیا کہتا تھا, بلے نے شیر کو پھینٹی لگا دی. میں نے کہا تھا اس وقت بھی. آپ جا کے میرے ماضی کے تمام ویلاگ اٹھا لیں, جہاں جہاں یہ غلط ہوئے, ڈالر کا ریٹ بڑا, مہنگائی ہوئی, میں نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ قصوروار ہیں بھائی اس ساری چیز کے, آپ کی ذمہ داری ہے, ہمیں بیٹھ کے بول بچن مت سنائیں یہاں پہ. تو اچھا, اب وہ ہوتا یہ ہے, مسئلہ پتہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جرنلزم کو اس طرح بنا دیا گیا کہ جناب یہ صحافی جب بولے گا نا تو ہر صورت اس کی تعریف کرے گا, نون لیگ کی تعریف کرے گا, پی ٹی آئی کی برائی کرے گا, یا دوسری سائڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی تعریف کرے گا, نون لیگ کی برائی کرے گا. آپ نے اپنے دماغوں کے اندر یہ سافٹ ویئر سیٹ کر لیا ہوا ہے. ہم اس طرح کام نہیں کرتے, اس لیے مجھ سے یہ امید بھی مت لگائیے گا. آپ جا کے ذرا میرا کوئی ایک ویلاگ نکال کے دیکھیے جہاں پہ کبھی جا کے ہم نے نون لیگ کی تعریف کی ہو, اور جی بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, جی کیا بات ہے, چھا گئے. اور وہ آپ ذرا, اچھا تنقید کون کر رہے ہیں, تنقید کون کر رہے ہیں, جو خود بیٹھ کے صبح شام بیٹھ کے عمران خان کی چمچا گیریاں کرتے ہیں.
کپتان چھا گیا, کپتان نے اس کو کلین بولڈ کر دیا, کپتان نے اس کے دانت کھٹے کر دیے, کپتان نے اپوزیشن کو کہیں کرنے. وہ چمچا گیریاں آپ لوگ کرنے والے صحافی, آپ بیٹھ کے اگلے کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے, آپ بیٹھ کے اگلے پہ سوال کریں گے, دیکھیں جناب اس نے نون لیگ پہ تنقید کر دی. ہم تو آگے بھی کریں گے, آگے بھی کروں گا میں, اور عمران خان پہ بھی کروں گا. جو جہاں غلط ہوگا وہ کروں گا, کیونکہ یہ صحافت ہے. صحافت چمچا گیری نہیں ہوتی. آپ لوگ مارکیٹنگ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ یہاں پہ چمچا گیریاں کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سے یہ کام نہیں ہوگا. جو جہاں غلط ہوگا اس کو کہوں گا یہ غلط ہے. اچھا, پھر ایک اور بات, ایک اور اینگل جو لے کر آئے وہ کیا ہے, اور جی شہباز شریف کی برائی کی, مریم نواز کی نہیں کی. مریم نواز کے بارے میں کچھ نہیں کہا. اچھا, پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے؟ مریم نواز ہے کہ شہباز شریف ہے؟ مسلم لیگ نون کا صدر کون ہے؟ مریم نواز ہے کہ شہباز شریف ہے؟ تو دو بڑے عہدے جس بندے کے پاس ہے, میں نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے نا. اچھا آ جائیں, اچھا اسی وی لاگ میں, اگر اسی وی لاگ میں جا کے میں نے یہ بات بھی کہی ہوئی ہے کہ بھائی آپ لوگوں کا آخر اینڈ میں شریف ہی کیوں ہوتا ہے. میں نے اس کے اندر یہ کہا ہوا ہے کہ شہباز شریف, حمزہ شہباز, مریم نواز, مطلب سارے کے سارے عہدے آپ لوگوں نے شریفوں میں ہی بانٹنے ہیں. اپنی فیملی لمیٹڈ کمپنی, یہ میں نے کہا ہے, فیملی لمیٹڈ کمپنی بنا کے اگر آپ رکھیں گے تو آپ کا یہی حال ہوگا. اس میں مریم نواز نہیں آتی کیا؟ مریم نواز کے اوپر کیا یہ تنقید نہیں جائے گی؟ آخر وہ بھی تو شریف خاندان سے ہی تعلق رکھتی ہے نا. اور دوسری بات یہ جو پورا سیٹ اپ بنا ہوا ہے, یہ جو کچھ بھی بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے شہباز شریف اس پارٹی کا صدر ہے, اس نے لیڈ کیا, ملک کا وزیر اعظم ہے, میں ان کو قصوروار ٹھہراتا ہوں, لیکن یہ ساری چیزیں بھی نواز شریف کی اپروول اور مریم نواز کی اپروول کا لفظ تو نہیں میں کہوں گا, لیکن کولیشن کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. مریم نواز نے بھی ڈھول بجائے تھے نا جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے تھے, اور حمزہ شہباز کو جو وزیر اعلیٰ بنایا تھا, وہ جو ہوٹل میں بھی جا کے بنایا تھا, تو انہوں نے جا کے اپنے کزن کو مبارکباد دی تھی نا. تو مریم نواز بھی شامل ہے اس کے اندر. مریم نواز اس سے نکل نہیں سکتی اس ساری چیز سے. ان کے اوپر بھی سارا یہ قصور آتا ہے اس ساری چیز کا. لیکن پرائمری ریزن, پرائمری شخص جو اس سارے معاملے کے اندر ہے وہ شہباز شریف ہے. He is the one who's leading. He is the one who has the prime minister's seat. He is the one who is the president of Muslim League Noon. تو ان کو ہی کہا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ مریم نواز کا ایک اور جو مریم نواز کی جو خاموشی ہو جاتی ہے, ایک دم جو ان کا بولنا بند ہو جاتا ہے, یہ اس کی بھی قصوروار ہیں. یہ قصوروار ہیں اس چیز کی. جب یہ پچھلی حکومت میں بھی ہوا تھا, عمران خان کی کوئی حکومت میں ہوا تھا کہ جی چپ ہو کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے. سیاسی لیڈر اس طرح نہیں کرتا. سیاسی لیڈر جب خاموش ہوتا ہے تو وہ مصلحت کے تحت خاموش ہوتا ہے. اس کو یہ سیاسی لیڈر کی نشانی نہیں ہے, یہ مصلحت کی نشانی ہے کہ اچھا جی وہ ٹھیک ہے, ہمارے کوئی معاملات کسی طرح سیٹ ہو جائیں تو چلیے آپ چپ ہو جائیں. یہ آپ اپنی عوام کے ساتھ, اپنے ووٹر کے ساتھ, اپنی پارٹی کے ورکر کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کہ وہ چیخیں مار رہا ہو مہنگائی کی وجہ سے یا کوئی بات, اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے, آپ آگے سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے, آپ مصلحت کی وجہ سے چپ ہیں. تو کس کا قصور ہے؟ مریم نواز. تو برائے مہربانی اپنے دماغوں میں سے نا ان چیزوں کو نکالیں. یہاں پہ اس چینل پہ, یہ جو پیج آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, یہ جو ویلاگ آپ دیکھ رہے ہیں, جس چینل پہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہوگا, سب کے ساتھ. اور یہ جتنے بھی لونڈے لپاڑے جو بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر کے اوپر جو بات کرتے ہیں, ہمت کریں, کسی دن ہمت کریں, کیمرہ پکڑیں, آئیں بیٹھیں میرے سامنے بیٹھیں. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ کیمرہ آپ کا نہیں ہوگا, کیمرہ ہمارا بھی لگے گا وہاں پہ, اور کھل کے بات ہوگی, کھل کے بات ہوگی, ایک ایک پوائنٹ پہ کھل کے بات ہوگی. اور ہمت پیدا کیجئے گا. یہ 2-2 4-4 ٹویٹیں کرنے سے کیا فائدہ, اس کے بعد بات کیجئے گا. اگلی ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.